نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل میں نے آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر گفتگو کی تھی کہ آیا دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا سکتے ہیں، اکٹھے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں تفصیلاً بات ہو چکی تھی کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، خواہ مقیم ہو یا مسافر، سفر ہو یا حضر۔ کچھ باتیں رہتی ہیں وہ اس ویڈیو کے آخر میں کروں گا، لیکن پہلے ہم بھینس کے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ آیا بھینس یا کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، بھینس یا کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ کچھ ہمارے پیارے بھائی اہل حدیث بھائی وہ کہتے ہیں کٹے اور بھینس کی قربانی نہیں کر سکتے، یعنی بھینس اور کٹے کا قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کیا بھینس یا کٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس اور کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا ہوگا، بھینس اور کٹے کا نفع بھی نہیں اٹھایا ہوگا، بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا ہوگا۔ تو پھر آپ کیوں گوشت کھاتے ہو؟ کیوں آپ کٹے کا نفع اٹھاتے ہو؟ کیوں آپ بھینس کا دودھ پیتے ہو؟ پھر یہ کہتے ہیں جی یہ گائے کی مثل ہے، گھریلو جانور ہے، حلال ہے، اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، دودھ بھی پی سکتے ہیں، اس سے نفع بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ گھریلو جانور ہے، گائے کا مثل ہے، گائے کے متشابہ ہے، اس کا گوشت بھی تم کھاؤ، دودھ بھی پیو، نفع بھی اٹھاؤ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نفع اٹھایا، نہ گوشت کھایا، نہ دودھ پیا، تو قربانی کے وقت آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی، لہٰذا قربانی ہم نہیں کر سکتے، قربانی جائز نہیں؟ یہ شتر مرغ والی چال کیوں؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میرے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس یا کٹا تھا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس یا کٹا ہوتا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس اور کٹے کی قربانی کا ثبوت ملتا ہمیں، کیونکہ محدثین کرام، علماء کرام بلکہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کا ایک قسم ہے، یعنی یہ گائے ہی ہے، گائے سے جدا نہیں ہے، بس اس کا نام بھینس رکھ دیا ہے، باقی سارے حرکات گائے سے ملتی جلتی ہیں۔ نمبر 1، جس طرح گائے گھریلو جانور ہے اس طرح بھینس بھی گھریلو جانور ہے۔ نمبر 2، جس طرح گائے جو چیزیں کھاتی ہے اسی طرح بھینس بھی وہی چیزیں کھاتی ہے، کوئی اور چیز نہیں کھاتی۔ نمبر 3، جس طرح گائے، بھیڑ، بکری یہ اجترار کرتی ہیں اسی طرح بھینس اور کٹا یہ بھی اجترار کرتے ہیں، یعنی گائے کی ایک مثل ہے، گائے کی ایک قسم ہے۔ یہ ہماری پہلی دلیل ہے کہ یہ گائے ہی ہے، بھینس نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کا قربانی کر سکتے ہیں، قربانی جائز ہے۔ جس طرح ہم دودھ پیتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اسی طرح ہم اس کا قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، محدثین کرام، علماء کرام بلکہ تمام امت سے اس کا قربانی ثابت ہے، یعنی کٹے اور بھینس کی قربانی کی گئی۔ ایک بات میں بتاتا چلوں، جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی فتنے پھیلتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانے والے محدثین، علماء کرام، تمام امت جن کا اجماع ہے کہ ہم بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں،
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنا دور 14ویں 15ویں صدی والے اپنی آ کے تحقیق کریں کہ بھائی قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، پھر 4 دن ہے اس کے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اپنی تحقیق کرتے ہیں، سمجھ جانا چاہیے یہ ایک فتنہ گروہ ہے، کیونکہ فتنے اس وقت پھیلیں گے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب برکات تھے وہ برکات ختم ہوتے جا رہے ہیں، جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب رحمتیں تھیں وہ رحمتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائی اب 14ویں صدی کے کچھ مجتہد، 15ویں صدی کے کچھ مجتہد، کچھ نوجوان وہ آ کے اپنی تحقیق کر رہے ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے یہ گروہ، فرقہ، یہ گمراہ ٹولہ ہے۔ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی اتباع آپ کے لیے کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اللہ راضی اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی۔ یہ اب آ کے تحقیق کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، کم سمجھی ہے۔ اب جو کل والی باتیں رہ گئی تھی وہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ میرے بھائی ہمارے محدثین کرام، علماء کرام کہتے ہیں کہ 2 نمازوں کو آپ جمع سوری کر سکتے ہو، وہ آپ کو میں نے کل سمجھایا تھا۔ یعنی ظہر کو آخر وقت میں، عصر کو پہلے وقت میں، ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھ کے جمع کر سکتے ہو، جہاں 2 نمازوں کے اوقات مل رہے ہوں، ظہر اور عصر کا، ظہر کو اپنے وقت میں، عصر کو اپنے وقت میں، اسی طرح مغرب کو اپنے وقت میں، عشاء کو اپنے وقت میں۔ اور ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت پڑھنے کی ممانعت وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بلا عذر 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھے گا وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں داخل ہو جائے گا، یعنی کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچ جائے گا۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے تو وہ اس کو ایک حکم کے مقدار جہنم میں جلنا ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، یعنی وہ ایک حکم کے مقدار جہنم میں جلے گا۔ نمبر 3 جو سفر میں ہے، جس کے پاس پانی نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، اس کو کہا جا رہا ہے نماز پڑھ، تیمم کر کے پڑھ، غسل کرنا ہے تب بھی تیمم کر، وضو کرنا ہے تب بھی تیمم کر، نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ جہاد میں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، سفر کے وقت جہاد کر رہا ہے، لڑائی لڑ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے دشمن کا جتنا خطرہ ہے تو لڑائی لڑ رہا ہے لیکن تو اپنی نماز پڑھ، جس طرح شریعت نے تجھے بتایا نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح بیمار کو دیکھ لو، اسی طرح جس کے پاس مسجد نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، اس کو بھی کہا گیا کہ پوری زمین آپ کے لیے مصلی ہے، نماز پڑھ۔ مطلب کوئی عذر یہ نہیں پیش کر سکتا کہ بھئی اب ہمارا عذر ہے۔ اب یہ سفر کو عذر کہتے ہیں کہ وہاں حدیث ہے کہ بلا عذر 2 نمازوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں سفر ایک عذر ہے۔ بھائی سفر اگر ایک عذر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کی ترغیب دی ہے، شریعت نے، کہ نمازوں کو قصر کرو، یعنی 4 کے بجائے 2 پڑھو، اور جمع سوری کر کے آپ کو ترغیب دی ہے کہ اس طرح 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہو۔ اب چوں چراں دوسری بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک نماز کو چھوڑ کے دوسرے وقت پڑھے، یہ نہیں کر سکتے۔ نماز کے عذر کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ بے ہوشی، حیضہ عورت، نفاس والے عورت، اس طرح، یا کوئی دشمن پڑھنے ہی نہ دے رہا ہو، یہ عذر ہیں۔ وگرنہ باقی عذروں میں شریعت نے آلریڈی اس کے کیفیات، اس کی ترغیب دے دی ہے ہمیں کہ بھئی کس طرح پڑھنا ہے، بیمار کو کس طرح، جہادی کو کس طرح، سفر والے کو کس طرح، جس کے پاس پانی نہیں ہے وہ کس طرح پڑھے گا، وہ شریعت نے بتا دی ہے۔ اب ہم آ کے مجتہد بنے، اپنی طرف سے
یہ ہماری کم فہمی ہے۔